فلسطین بہن بھائی کو دیکھ لیں, وہ کس طرح سے ابھی بھی دے آر اسٹینڈنگ اسٹرانگ. ابھی بھی ہماری منتھلی فوڈ ڈلیوری کا پروجیکٹ ہے, جو فوڈ میلز, راشن پیکس اور خیموں کے اوپر ہم ان کی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. بنگلہ دیش منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن 2011 سے کام کر رہی ہے انسائڈ غازہ, اور ہم ایک رجسٹرڈ تھرڈ پارٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. جو میٹل راڈز ہیں, حکومت نے کہا کہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے. میٹل راڈ بھی نہیں اندر جائے گا؟ اسی کے ذریعے شاید وہ کوئی بم بن سکتا ہے. بنیر میں, ظاہر میں بنیر کا لفظ اس وجہ سے بار بار بول رہا ہوں کیونکہ بنیر میں میں نے آپ کا فٹ پرنٹ دیکھا ہے. بنیر میں کوئی ایک چھت جو بنا کے ابھی تک ہم نے دی ہو. ابھی جو ایکسکیویٹر کے حوالے سے جو آپ نے بات کیا ہے, وہ جو لوکل ٹیم ہے, اس کے اوپر ہمارا جو کام ہے وہ فوڈ ریلیف کے اوپر ہے اور ایمرجنسی کے حوالے سے. نہیں, ایکسکیویٹر ہمارا کوئی نہیں. آفتوں کا دور ہے, اور یہ آفتیں صرف پاکستان میں نہیں ہیں. اس وقت عالمی سطح پر پوری امت مسلمہ جو ہے وہ کسی نہ کسی اذیت سے جوجھ رہی ہے. اگر وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تذکرہ کیا جائے تو خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی آفت ضرور نظر آئے گی. قدرتی آفت کی بات کروں, جس میں سیلاب کہیں ہمیں مل رہا ہے, کہیں پر ہمیں ارتھکویکس کا سامنا رہا ماضی میں بھی. لیکن اگر بلوچستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں کا تذکرہ کر لیا جائے تو وہاں پر اور قسم کی آفتیں ہیں, اذیتیں ہیں. عالمی سطح پر ہمیں پیلسٹائن کے بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں ان مظلوم کشمیریوں کو دیکھنا پڑتا ہے جو کسی بھی قسم کی چھوٹی سی وہ تنکے کا سہارا جو جسے کہتے ہیں نا, وہ اس کی بھی انتظار میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. میرے ساتھ عدنان سہیل صاحب موجود ہیں. اسی موضوع کی مناسبت سے عدنان سہیل صاحب جی گلوبل ڈائریکٹر ہیں مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ سے مزاج بالکل ٹھیک ہے. آفتیں ہیں, جس رخ آپ چہرہ کریں گے آپ کو کوئی نہ کوئی اذیت, کرب, تکلیف, پریشانی ملے گی. جس دین سے میرا اور آپ کا تعلق ہے, اس میں مشکل وقت کو ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھا جاتا ہے. ظاہر ہے آپ کو سرو کرنے کا موقع ملتا ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, ایک گولڈن اپرچونٹی ضرور بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور یہ ایڈ کروں گا کہ یہ ایک آزمائش, امتحان کا بھی موقع ہے. درست فرما رہے ہیں. اسپیشلی آپ نے جب بات کی نا مسلم ممالک, آپ پاکستان دیکھیں, فلسطین دیکھیں, اور شاید اکثر لوگ یہ بھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن سوڈان میں اس وقت جو وہاں ایک مین میڈ کرائسس ہے. آپ نے بات کی نا آفت کے حوالے سے, سیلاب, کہیں آفتیں قدرت کی ہیں, کہیں انسان نے خود کمائی ہیں. بالکل. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ مین میڈ ڈیزاسٹر نہ صرف ہزار, لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں سوڈان میں, اور وہاں آپ تصاویر دیکھ نہیں سکتے. اور یہ گلوبل فینومینا ہو چکا ہے پوری دنیا میں. ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, لیکن فلسطین کے ساتھ ساتھ سوڈان بھی ہے. سوڈان کے ساتھ میانمار کے روہنگیا ریفیوجیز بھی ہیں بنگلہ دیش میں, جو ابھی بھی 1 ملین لوگ ایک خیمہ میں موجود ہیں. وہاں ہم گئے ہیں خود. میں نے وہی سفر کیا ہے جب یہ 2017 کی بات تھی, جب انہوں نے میانمار سے بنگلہ دیش میں ریور کراس کیا تھا. وہ ہم نے دیکھا تھا وہ کس طرح سے رات کے رات وہ ایک سائڈ میں دوسری سائڈ میں آ گئے تھے, چھپے ہوئے, لائٹ, وداؤٹ اینی لائٹ. تو جب آپ انہی کے اندر آپ اور انہی کے شوز پہنے, آپ پھر معلوم ہوگا کہ کیا ہے آفت, کیا ہے مین میڈ ڈیزاسٹر, کیا ہے آفت میں ہمار میں. دیکھیں, یہ جو آفت ایک واقع آزمائش ہے سب کے لیے, اور اٹس کوائٹ ایزی کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے کہ ان اللہ مع صابرین, کہ جب اس طرح سے کوئی آفت ہو تو سب سے ایک اچھا رسپانس وہ صبر ہے اور صلات ہے. اور واقع ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے, لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے کہ انہی آزمائش کے حوالے سے, انہی مین میڈ ڈیزاسٹر کے حوالے سے ان لوگوں کا ایمان اور جذبہ, فلسطین بہن بھائی کو دیکھ لیں, وہ کس طرح سے ابھی بھی دے آر اسٹینڈنگ اسٹرانگ. میں چاہوں گا کہ ہم عدنان میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام ڈیزاسٹرز کو اور کیوس کو, کرائسس کو ڈسکس کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو ذمہ داری آپ لوگ ادا کریں اس کو بھی ڈسکس کریں. وائل ٹاکنگ اباؤٹ میانمار, کیا چیلنجز ہیں اور آپ کی فاؤنڈیشن وہاں پر کیا ذمہ داری ادا کر رہی ہے؟ ابھی میانمار میں یہ ہے جو روہنگیا ریفیوجیز جو
کاکس بازار کا نام ہے بنگلہ دیش میں. وہ بارڈر میٹ کرتا ہے وہاں بنگلہ دیش اور میانمار. ابھی بھی ہماری منتھلی فوڈ ڈلیوری کا پروجیکٹ ہے جو فوڈ میلز راشن پیکس اور خیموں کے اوپر ہم ان کی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں بنگلہ دیش میں. اس میں ہماری ایک ڈیڈیکیٹڈ فنڈ ہے جو ہم ہر ماہ ان یعنی یہ وہ متاثرین ہیں جو معیار کی کنڈیشن سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ریفیوجیز ہیں, ہاں ریفیوجی کے طور پر آ کر بنگلہ دیش میں بیٹھتے ہیں. کاکس بازار اس ایریا کا نام ہے, کاکس بازار. اور وہ اس وقت 1 ملین ریفیوجیز اسی کاکس بازار کی جو خیمہ بنی ہے مختلف علاقے, جیسا آپ کے یہاں بلاکس بنے نا ڈی ایچ اے میں 1 2 3 4 5, تو وہاں خیموں کی مختلف بلاکس بنی ہیں, مختلف ایریاز بنے. ایریا 1 وہ ایک ریجن میں جس میں 15,000. آپ کی فاؤنڈیشن کی ذمہ داری فوڈ سپلائی کی ہے. ابھی ہم فوڈ سپلائی اور بیسک ضروریات پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں انہی کیمپس میں. ہم کلین واٹر سپلائی کر رہے ہیں اور یہ کام ہم نے 2017 میں ہم ابھی بھی جاری رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیلسٹائن اس وقت پوری امت مسلمہ کی جو دکھتی رگ ہے اور ہونی بھی چاہیے, بٹ ود اے ہیوی ہارٹ. جب ایک اسلامی ملک میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے ذمہ داران کی طرف دیکھتے ہیں کہ معاونت کرو, مدد کرو, اپنی موجودگی کا احساس دلواؤ, اپنی ذمہ داری ادا کرو, تو ہمیں ایک موٹا سا جواب ملتا ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل. از اٹ لٹرلی دیٹ سمپل کہ وہاں پر پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے؟ ایک بھوکا بچہ, ایک پیاسی ماں جو پیلسٹائن کی سرزمین پر, غزہ کی زمین پر اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں, تو کیا ان کو اس چیز پر اطمینان کر لینا چاہیے کہ اسلام کا قلعہ کہلانے والا پاکستان ان کی مدد کو نہیں آ سکتا؟ فلسطین اور وہ جو خطہ ہے دنیا کا, وہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 2 سال کی, لیکن آپ پچھلے 70 ایئرز کو دیکھ لیں, آن اینڈ آف یہی سچویشن, صدیوں سے کمپلیکس تو وہ رہا, بہت زیادہ. اور ابھی یہ ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, انفارمیشن نیوز اسٹریٹ اوے آپ تک پہنچ جاتی ہے, اور جو امیجز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ حقیقت ہے. آپ اس کے اوپر اے آئی کے ساتھ آپ جوڑ نہیں سکتے, وہ ریالٹی ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا کردار ادا کر؟ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن 2011 سے کام کر رہی ہے انسائڈ غازہ, اور ہم ایک رجسٹرڈ تھرڈ پارٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم انسائڈ خود جا رہے ہیں, ہم ایک تھرڈ پارٹنر کے ساتھ کام کرتے ہیں. تھرڈ پارٹنر جو ہے وہ کسی اور ملک سے, وہ تھرڈ خدمت کام کر رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی آرگنائزیشن بذات خود وہ انسائڈ کام نہیں کر رہی. الخدمت ہو یا منہاج تھرڈ پارٹنر کے ساتھ, وہ تھرڈ پارٹنر کے ساتھ ہی کام کرتی ہے. یہ میں لکھ کر آپ کو سینڈ کرتا ہوں. نہیں ظاہر ہے, یہ تھرڈ اور تھرڈ پارٹنر وہی تھرڈ پارٹنر جو یونائٹڈ نیشنز نے یا کسی ملک نے ان کو رجسٹر کیا ہے, اتھارٹی دی ہے. یعنی اس وقت کوئی ایسی انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جو الاؤڈ بھی نہیں ہے انسائڈ غازہ, اگر آپ کے پاس وہ لیٹر آف اتھارٹی نہیں کہ آپ جا سکتے ہیں انسائڈ. تو اس کے لیے آپ کو جو بیوروکریسی کا جو ایک دروازہ ہے, آپ کو کراس کرنا, ٹھیک ہے, ریڈ ٹیپ آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو کراس کرنا وہ بھی مشکل ہے. سو کچھ ایسے این جی اوز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز نے رجسٹر کیا ہے, انہیں آرگنائزیشن کے ساتھ ہم ایک آرگنائزیشن جو امریکہ میں رجسٹرڈ ہے, بیسکلی وہ فلسطینی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ان کے آفیسز انسائڈ پیلسٹائن, جیروسلم, لیبنان اور جارڈن. ہم ان کے ذریعے کام کرتے ہیں. ان کا نام ہے یونیرا. یونیرا, یس, اسپیل کر سکیں گے؟ UNERA. یونیرا. یہ بیسکلی ایک اینٹیٹی ہے جو امریکہ میں رجسٹرڈ ہے, لیکن بائی بیک گراؤنڈ وہ فلسطینی آرگنائزیشنز ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے ان کو اتھارٹی دی ہے, ان کے پاس official allowed to work, یعنی permit to work inside Gaza. تو یہ جو بیک گراؤنڈ چیک ہم پہلا کرتے ہیں, ہم کسی آرگنائزیشن کے ساتھ یا تھرڈ پارٹی کے ساتھ کبھی نہیں کام کرتے جب تک ہمارے پیپر ورک وہ درست نہ ہو. تو جب ہم نے یہ پیپر ورک کیا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے یہ لانچ کیا تھا کہ ہم اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں گے. میرے کچھ سوالات ہیں اور ان کی بنیاد اس وجہ سے ہے کہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو اپنے پیلسٹینین بھائیوں کی معاونت, بہنوں کی مدد اور بچوں کے لیے خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو رستہ نہیں پتا. تو آئی کنسیڈر اٹ ایز این گولڈن اپرچونٹی کہ ایز اے گولڈن اپرچونٹی کہ اس معاملے کو کلیئر کیا جا سکے. کس طریقے سے آپ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں جو امداد
منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پہنچا رہی ہے، کیا وہ واقعی غزہ میں بھوکوں پیاسوں اور تکلیف سے اٹے لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ میں آپ کو اس بتاتا ہوں، یہ ایک سمپل سوال بھی ہے اور اس میں کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ. ایز اے چیریٹی یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی تنظیم، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ڈونر کو، یعنی میاں عمران صاحب کو وہ بتائیں کہ وہ پیسہ کس طرح سے وہ پہنچا رہی ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بہت کلیئر ہے کہ ہم اپنے ڈونرز کو بتاتی ہے کہ جب تک ہمارے پاس ایکسیس ہے غازہ کے اندر، جب یہ سپلائی چین جاری ہے تو اس وقت ہم اندر ہی کام کر رہے ہیں. اگر وہ ممکن نہیں تو پھر اپنے ڈونرز کو ہم وضاحت اور واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم جارڈن، لیبنان اور ایجپٹ کے اندر ریفیوجیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو پیلسٹینینز ہیں، جو غازہ یا فلسطین کے اسی جنگ سے وہاں اس وقت زیر مقیم ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جارڈن اور لیبنان ہوسٹ the largest refugees outside Palestine. اور ان کے ساتھ جو ہمارا کام ہے وہ بھی منتھلی فوڈ ریشنز، فوڈ پارسلز، میڈیکل ایڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یتیم بچوں کی کفالت بھی کیا ہے انسائڈ لیبنان اور جارڈن. ابھی اس وقت ہمارے تقریباً 150 یتیم بچہ ہے فلسطین سے جو ہم منتھلی سپورٹ کر رہے ہیں ایک orphan کیئر ہوم ہے لیبنان کے اندر. اور یہ کام ہمارا جاری ہے ماشاءاللہ. اور لیکن سب سے جو مشکل پرابلم ہے کہ جب آپ ایز این آرگنائزیشن ٹروتھ نہ بتائیں، لوگوں کو حقائق نہ بتائیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یو کے کی ایک سٹوری ہے، برمنگھم میں. تو وہاں فنڈ ریزنگ ایونٹ تھا. تو فنڈ ریزنگ میں کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مبالغہ رائے کر لیتے ہیں. وہ ایک ویڈیو تھی، تو اسی ویڈیو میں ہمارا ایک پاکستانی چیریٹی تھی، کینیڈا سے، بہت مشہور چیریٹی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی موجود ہوں غازہ کے اندر، میں ایڈ ڈیلیور کر رہا ہوں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ امپاسبل ہے. تو آئی تھنک پہلا ایک جو رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے جتنے این جی اوز ہیں وہ سچ بتائیں، ڈونرز کو صحیح بتائیں. اور یہ جو مس انفارمیشن، اور دیکھیں یو آر ویری اسمارٹ پرسن، اب جو بندہ بزنس سیکٹر میں کام کرتا ہے نا، مارکیٹنگ ٹول امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پیسے ڈرائیو کرنا ہے. تو یہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ یہ کیا کہ میں غازہ کے انسائڈ ہوں کہ مجھے 1 لاکھ زیادہ مل جائے، تو دین آئی تھنک یہ ایک فالس نیریٹو آپ پیش کر رہے ہیں. غازہ میں اس وقت آن گراؤنڈ پہنچنا اور غازہ میں مقیم لوگوں کو فنڈ کرنا یا ان کو خوراک پہنچانا پاسبل ہے کسی بھی راستے سے؟ دیکھیں دی اونلی وے رائٹ ناؤ، اس میں 2 طریقہ کار ہے جو شاید آپ نے دیکھا ہوگا. جارڈن ایٹ دا مومنٹ از دی اونلی وے. مصر کا جو راستہ ہے وہ بالکل منقطع ہے اس وقت. جارڈن سے راستہ مل رہا ہے؟ جارڈن جو ان کی جارڈن ہاشمائٹ آرگنائزیشن ہے، جو آفیشیل باڈی ہے کنگ عبداللہ کی، ٹھیک ہے، وہ جارڈن کی گورنمنٹ انہوں نے فلسطینین اتھارٹی کے ساتھ اور اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے کہ جب وہ الاؤ کرتے ہیں تو وہ سامان تھرو جارڈن انسائڈ ظاہر فلسطین اتھارٹی دینی ہوتی نا. یعنی کوئی ایسا بندہ سامان بھیج، اور میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں، میں جب رمضان کے پہلے میں جارڈن میں نے وزٹ کیا تھا، میں صرف اس لیے گیا تھا کہ وہاں سامان کو ویریفائی کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے. ابھی ہم نے سامان بھیجا نہیں تھا، میں صرف گیا تھا ویریفائی کرنے کے واقعی یہی چینی ہے کہ انہوں نے بھیجنا ہے، یہی کیا کہتے ہیں دودھ ہے، یہی پاؤڈر ہے کہ یہ بھیجنا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہاں کے جو لوکل گروپ ہے انہوں نے بتایا کہ ایون جو خیمہ کسی تنظیم نے پرووائڈ کیا ہے، وہ جو نہیں کیا کہتے ہیں وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے خیموں کے ساتھ، میٹل والی میٹل راڈ، جو میٹل راڈز ہیں، اسرائیلی حکومت نے کہا کہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے. میٹل راڈ بھی نہیں اندر جائے گا؟ اسی کے ذریعے شاید وہ کوئی بم بن سکتا ہے. تو وہ ایکسکیوز می، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خیمہ لگانے کے لیے خیمے کا جو ستون ہے وہ بھی الاؤ نہیں کرتا کہ وہ غزہ میں داخل ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ اس میں کوئی ایسی کمپوننٹ بن سکتی ہے جس میں ان کی اپنی جو سٹیزن کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے جو مظلوم ہیں وہ اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اپنے جو دشمن ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں. اس حد تک وہ خوف زدہ ہے اس وقت، خوف یا واٹ ایور، لیکن وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں. ان کی اتنی پروسیس ہے چیکنگ کی، وہ ہر آئٹم کو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے چینی دینی ہوتی ہے، آپ نے سپلائر کا نام دینا ہوتا ہے، وہ پھر ہر
چینی کو وہ ویریفائی کریں گے مشین کے ساتھ, اس لیے وہ جو ڈلیوری ہے اتنا ٹائم جا رہا ہے بیسیکلی. عمومی طور پر اگر ایک کانوائے جو ہے وہ جارڈن سے رخصت ہوا ہے غزہ کے لیے, تو اس کی پرمیشنز مہینے میں کتنی دفعہ مل جاتی ہیں سر؟ میں کہ کوئی کانوائے اندر چلا جائے خوراک لے کر؟ ہم رمضان سے قبل میں گیا تھا جارڈن. کون سا مہینہ تھا رمضان؟ پچھلے سال, نو سوری اس سال, یعنی مارچ تھا, فیبروری اینڈ مارچ. میں گیا تھا فیبروری کے اندر 3 دن کے لیے میں جارڈن گیا تھا. تو ابھی ہمیں اجازت ملا ہے کہ ہمارا جو سامان جا سکتا ہے 1 سال بعد, یعنی سال کے تھوڑا قبل بیسیکلی, یعنی مارچ کے مہینہ تھا اسی سال. اس سال ابھی تو سپٹمبر چل رہا ہے, سپٹمبر 1.5 سال بن گیا, یا 6 ماہ, یعنی اسی سال. اچھا اسی سال میں معذرت چاہتا ہوں, اسی سال میں فیبروری کے بعد مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, آلموسٹ 7 months. یس, اور یہ منیمم ہے, اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ابھی آپ کا کانوائے کب داخل ہوگا؟ ہمارا کانوائے جا چکا ہے, It takes 2 days to go inside Gaza. الحمدللہ. تو یہ ہمارا سمجھے کہ 7 months کی ویٹنگ پیریڈ تھی, صرف ہمارے 10 ٹرکس جو فوڈ سپلائی اور بیسک واٹر کا جو ہم نے سامان بھیجا تھا انسائڈ گازا, یعنی 7 مہینے ہم نے انتظار کیا تھا. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے اور غزہ کے مقیموں ان لوگوں کے لیے آسانی کرے. یہ مشکلات ہیں آرگنائزیشنز کے لیے اور این جی اوز کے لیے, اور جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ڈونرز کو ایجوکیٹ کریں, یہاں کے جو لوگوں کو بتائیں کہ وہاں جو سپلائی چین منقطع ہو جاتی ہے, پوز ہو جاتی ہے, آپ ایزلی کام نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ آپ ایزلی یہاں پتہ نہیں آپ کے ڈلیوری سروس کیا ہوتے ہیں, لیکن آپ تو پرچیز بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس آپ انسائڈ پرچیز نہیں کر سکتے, وہ سامان باہر جائے گا. یس, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سال جس طرح سے آپ لوگ عید قربان خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس سال وہ لوگ عید قربان سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تھے, نہ ان کے پاس گوشت تھا. قربانی کے وقت کوئی اجازت ملی تھی ہم نے کام کیا تھا لیبنان کے اندر اور جارڈن کے اندر. وہاں تو آپ آزاد ہیں نا؟ آزاد ہے, لیکن وہ بھی بہت لمیٹڈ ریسٹرکشنز کے ساتھ. وجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وجہ کیا ہے, لیکن ریڈ ٹیپس بہت زیادہ ہیں. یعنی آپ کو لیبنان اور جارڈن میں بھی پیلسٹینینز کو مدد اور معاونت کرنے کے لیے ہنڈرنسز کا سامنا رہتا ہے. آف کورس ریڈ ٹیپ موجود ہے, بیکاز وہ خیمہ میں رہتے ہیں. وہ جو خیمہ اتھارٹی کے انڈر آتی ہے, اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے نا کسی اتھارٹی کو یا کسی فلسطینی کو, آپ کو لیٹر آف پرمیشن چاہیے, ٹھیک ہے, ایڈ ڈلیور کرنے کے لیے. اور جو آپ نے ڈلیور کرنا ہے ان کے تحت آپ نے ڈلیور کرنا ہے. ان کی مرضی, فری پاس کسی کے پاس نہیں ہوتا. فری پاس چلے نہیں ہے, بٹ اسٹل آپ اگر کہتے ہیں کہ جناب میں یہ اتنی ایڈ دینا چاہتا ہوں, اس کو بھی سکویز کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں اس کو سکویز نہیں کرتے, لیکن وہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس لینتھی اور مؤخر کر دیتا ہے چیزوں کو. اللہ تعالیٰ آسانی کرے, اور ہمارے وہاں پر موجود بہن بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کام کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی امت کی نسبت آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہتر چنا ہوا ہے, تو اس پر آپ لوگ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ اللہ آپ کا کیا کام قبول کرے. حالیہ سیلاب ہے پاکستان میں, اور میں نے دیکھا مختلف این جی اوز, مختلف آرگنائزیشنز جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. وہیں پر ہمیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی نظر آئی کام کرتے ہوئے, آن گراؤنڈ نظر آئی. کہاں پر سروسز دے رہے ہیں اور کیا سروسز دے رہے ہیں؟ پاکستان میں یہ جب حالیہ سیلاب ہوا تھا تو ہماری آپریشنز اگست میں ہی شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کے پی کے میں, بنیر میں, سوات میں. تو ہم نے بنیر میں ہمیں آپ کا اطلاع ملی تھی اور آپ لوگ موجود بھی تھے. تو ہماری ٹیمز وہاں, گلگت بلتستان بھی ہمارے کچھ ساتھی وہاں بھی موجود تھے. ہم نے مختلف ایریاز میں کنٹرول روم سچویشن کا ایک ماحول بنایا تھا. وہاں ایک آفیسز, ٹیمپرری آفیسز بن چکے تھے. وہاں ہم نے اپنے لاہور سے, اسلام آباد سے اور مختلف والنٹیئرز کو ڈپلوائے کیا تھا ان ایریاز میں, اور وہاں بھی ابھی بھی کام جاری ہے. فوڈ سپلائی میں اور ریہیبلیٹیشن کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. ریہیبلیٹیشن کا جب آپ ورڈ بولتے ہیں تو یہ تھوڑا سا واسٹ ٹرمینالوجی ہے. ریہیبلیٹیشن میں آپ کس چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو وائل ٹاکنگ اباؤٹ بنیر مثال کے طور پر میں وزٹ کر کے آیا, اس میں 2-3 جو ریہیبلیٹیشن اور ہمارے فلاحی اصطلاح کے اوپر ریہیبلیٹیشن کا ایک یہ ہے کہ ہم نے
یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے وہاں ہمارے پاس ایکسیس ہے بچوں جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ہم گھر پرووائڈ کریں گے ہمارے آگوش پروجیکٹ کے ذریعے. اس وقت پاکستان میں ہمارے 1000 یتیم بچوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں مختلف ایریاز میں. تو ایک یہ کہ ہم ان کی اپنی گائیڈنس میں ہم لے لیں گے. یعنی وہ بچے جن کے والدین جا چکے آپ ان کو اڈاپٹ کریں گے انڈر آگوش پروجیکٹ. یہ ایک ہمارا پروسیس ہے. اس حالیہ سیلاب میں خیبر پختونخوا سے کوئی بچہ آپ نے اڈاپٹ کیا؟ ابھی نہیں. ابھی یہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے ہماری ٹیمز آن دا گراؤنڈ موجود ہیں اور یہ اسیس کر رہے ہیں ذرا. اور جب یہ فائنلائز کر لیں گے تو ہماری ٹیمز اس کے اوپر ورکنگ کریں. وہ بھی ایک پروسیس ہے. ہم کسی کوئی ظاہر ہے کوئی لسٹ تو آئی ہوگی کہ یہ 3 4 5 بچے جو ہیں جن کا کوئی بھی نہیں بچا, وہ اس کے اوپر ٹیم ورک کر رہی ہے بیسکلی. یہ جسٹ ریسنٹلی جب ہم نے اعلان کیا ہے لاسٹ ویک تو یہ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب مناج قرآن انٹرنیشنل انہوں نے یہ اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیمز بیکاز ابھی ہم ایمرجنسی ریلیف سے باہر آ رہے ہیں کہ بنیر میں ٹھیک ہے. ابھی کچھ ایریاز میں ایمرجنسی سچویشن ابھی جاری ہے. مثال طور پر جنوب پنجاب میں کچھ ایریاز میں ایمرجنسی سچویشن ہے. وہ ابھی مڈ ٹائم مختلف ٹیمز ہوں گی نا جو ادھر ایسس کر رہی ہیں وہ ادھر تو نہیں کریں گی نا. اور کچھ ایریاز میں ہم دیکھیں گے جیسا آپ نے بات کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے تعمیراتی کام کے اوپر ہم ضرور دیکھیں گے. سر بنیر میں ظاہر میں بنیر کا لفظ اس وجہ سے بار بار بول رہا ہوں کیونکہ بنیر میں میں نے آپ کا فٹ پرنٹ دیکھا ہے. جہاں پر آپ کا فٹ پرنٹ ہے وہاں پہ الحمدللہ آپ موجود ہیں. بنیر میں کوئی ایک چھت جو بنا کے ابھی تک ہم نے دی ہو؟ ابھی اس کے اوپر نہیں ہم نے کیا. ہمارا وہ جو کام ہے بنیر میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ ایمرجنسی کے حوالے سے یہ ہمارا اگلا سٹیج ہوگا بنیر میں. اور اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ہماری ٹیمز وہاں موجود ہیں آن دا گراؤنڈ جب یہ اسیس کریں گے یہ ہمارا اگلا سٹیپ ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں جب کوئی ہیپننگ ہوتی ہے تو 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے ایکسیس کریٹ کرنا. ایکسیس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکسکیویٹرز چاہیے ہوتے ہیں جو وہاں سے ظاہر ہے اگر بنیر کی بات ہی کروں تو وہاں سے رستہ کھولیں گے, پتھر ہٹائیں گے. ہمارے کتنے ایکسکیویٹرز وہاں پر کام کر رہے تھے؟ ابھی جو ایکسکیویٹر کے حوالے سے جو آپ نے بات کیا ہے وہ جو لوکل ٹیم ہے اس کے اوپر ہمارا جو کام ہے وہ فوڈ ریلیف کے اوپر ہے اور ایمرجنسی کے حوالے سے. نہیں ایکسکیویٹر ہمارا کوئی نہیں تھا. ہم نے رستہ کھولنے میں کوئی کام وہ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے. میں ترتیب سے آنا چاہ رہا ہوں. رستہ کھل گیا. اب وہاں پر 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پر خوراک کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پر ہمیں وہاں پر چاہیے میڈیسن چاہیے. خوراک اور میڈیسن کے حوالے سے ہم نے کیا کام کیا؟ خوراک اور میڈیسن کے حوالے سے ہمارا جو کام ہے اس وقت میڈیکل کیمپس ہم نے سیٹ اپ کیا ہے. ہمارے پروفیشنل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں آن دا گراؤنڈ تو ہم ریگولرلی فری میڈیکل سپلائی کر رہے ہیں. اپریشیٹڈ میلز بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. جن کے پاس فوڈ ریشنز نہیں منتھلی فوڈ ریشنز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں انف فوڈ کہ وہ 1 منتھ کے لیے وہ لاس کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بات کی بنیر کی پچھلے سال جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت ہم نے جنوبی پنجاب میں بلوچستان میں 5000 گھر ہم نے تعمیر کیے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ایکسپیرینس کے ساتھ انشاءاللہ یہی نیکسٹ ہمارا پروسیس ہوگا انشاءاللہ. ریسنٹ فلڈ ظاہر ہے پنجاب پہ میں بات نہیں کر پا رہا کیونکہ پنجاب میں تو بھی پانی موجود ہے اور یہ ظاہر ہے وہ اپنی باقیات کہیں چھوڑ رہا ہے, کہیں پر ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اذیت اور تکلیف میں. وہاں پر تو ابھی کچھ ٹائم لگے گا کیونکہ ریہیبلیٹیشن کا کام پانی نکلنے کے بعد ہوگا. کے پی کے پانی نکل چکا ہوا ہے. وہاں پہ ریہیب ویری اسپیسیفکلی ریہیب میں ہم نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ جو وہاں کی جو ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جیسا میں نے آپ کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ان کے پی کے اس میں ایک جو امپورٹنٹ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہ ہے ہیومینٹیرین کوریڈور جو ہم کہتے ہیں نا انسانی دروازہ. انسانی دروازہ کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دا ڈفرنٹ اپرچونیٹیز فار یو ٹو ورک ایز ویل. بنیر کے لیے اور کے پی کے لیے ہمارے لیے ایک نیا اپرچونیٹی تھا ورک کے لیے. اور جو اس وقت حقائق یہ ہے کہ ہم بیسک ایمرجنسی سچویشن اس کو ہم نے سپلائی کیا ہے فوڈ کے ذریعے. فوڈ اور میڈیسن یہ 2 چیزوں پر تو ہم آپ کا فٹ پرنٹ دیکھ کر آئے. یہ تو میں اس کو خود انڈورس کروں. دا ریزن بیہائنڈ کہ ہم نے ایسے مقامات پر بھی آپ کی ٹیم کو دیکھا جہاں پر پہنچنا گورنمنٹ جو ہے وہ نالائکی کا شکار تھی. 2-4 آرگنائزیشنز تھیں جن میں سے آپ لوگ بھی تھے تو اپریشیٹڈ اباؤٹ دیٹ. یعنی ابھی ریہیب پروجیکٹ پر وہاں پر کام ہونا باقی ہے. یس
ابھی ریہیب میں ہم نے Yes. کچھ نہیں کر پائے. اگر پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں فلڈ میں, یہاں پر ہم کیا کیا ذمہ داری ادا کریں خوراک اور میڈیکل کیمپس خوراک, کے علاوہ؟ میڈیکل اور خیمہ بستیاں, یہ اس وقت 3 چیزیں جو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری خیمہ بستی کہاں کہاں پر ہے اس وقت ہمارے خیمہ بستیاں جو ہماری مختلف ایریاز میں, آپ کے ساتھ پنجاب کے ایریاز میں, جلال پور, اس میں جلال پور میں ہماری خیمہ مظفر بستی گڑھ موجود ہے. خیمہ بستیاں بھی موجود ہیں مظفر ٹھیک گڑھ ہے. میں, اس میں کچھ ایریاز سیال کوٹ میں بھی موجود ہیں, پنجاب میں بھی کچھ ایریاز میں موجود ہیں, گجرات میں ازال, اس میں مزید اور علاقے. ان خیمہ بستیوں میں اس وقت ہمارے کتنے بہن بھائی مقیم On ہیں؟ average we are looking around about 50 people, small خیمہ بستیاں. ہمارا اس وقت مین ایفرٹ نہیں خیمہ اگر بستیوں کے ایک وجہ کل نمبر بنایا جائے تو آپ کا کل سٹیٹ کیا بنتا ہے کہ اتنے لوگ اس وقت یعنی ہمارے تقریباً خیمہ بستیوں 1000 میں؟ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً. چلیں اللہ اس میں تقویت عطا فرمائے, آپ کو آسانی کرے. آپ نے کہا کہ ہماری ابھی آپ پیچھے بات کر رہے تھے کہ خیمہ بستیاں پرائورٹی نہیں ہے, پرائورٹی کیا میں ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت ہماری 2 مین پرائورٹیز ہیں. ایک یہ کہ ہم جو ایمرجنسی سچویشن کو ان لوگوں کی مدد کریں جو اس وقت بے فوڈ گھر, پہنچائیں فوڈ اور میڈیسن. میلز اور میڈیسن. پھر جو بیسک ضروریات ہے, اگر کوئی مثال کے بندہ طور پہ مثال طور پر سٹک ہے پانی کے اندر, ہماری جو ٹیمز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری کوئی بوٹس, بوٹس, ہم ظاہر بوٹس کو بھی ہم رینٹ کر رہے ہیں زائل, ہم نے ٹھیک ہے. لوکل وینڈرز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں زائل. ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ٹریکٹرز کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں زائل. ہمارے تو جو والنٹیئرز, ٹریکٹرز کے ذریعے ظاہر ہے رستے کھولنے کا کام کریں تو ان کو ہم فیول دے رہے ہیں یا فوڈ, ہمارا مین فوکس ہے فوڈ, فوڈ ہے؟ فوڈ, میڈیکل سپلائز اینڈ فوڈ راشنز. ٹھیک ہے. مثال طور پر سیال کوٹ کی بات ہم کر رہے ہیں, تو سیال کوٹ کی جو ایک نیا ٹرانسفارمیشن ہے, پہلا وہ مانگتے تھے کوکڈ میلز, ابھی ہم نے فوڈ پروسیس کے اوپر توجہ کیا ہے سیال کوٹ, بیکاز وہ ان کی ڈیمانڈ ہے. آپ تو طارق قادری صاحب کی فوٹو چھاپنے پر پرنٹنگ کا پیسہ تو نہیں خرچ کرتے؟ نہیں, کیونکہ پنجاب میں آج کل فوٹو پہ بہت سارے پیسے لگ رہے ہیں. آپ شاید ایک فوڈ پارسل کے اوپر یا ایک کوکڈ میل کے ڈبر کے اوپر ڈاکٹر طارق صاحب کی تصویر کبھی نہیں دیکھیں گے. یار آپ کیسے لوگ ہیں یار, ایسے جا کے لوگوں کی خدمت کرنے دیکھیں, نکل رہے ہیں. ہمارا مین مقصد ہے آپ کہ کو ہم کوئی سیاسی فائدہ ہی نہیں ہو رہا اس میں. دیکھیں سیاسی فائدہ ہو یا نہ ہو, ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, ہم نے خدمت خلق کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں. تو آپ صرف یہ دیکھیں گے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن. کبھی کسی نے آپ کی فاؤنڈیشن میں, یہ تھوڑا سا کوشچن جو ہے میرے خیال سے یہ بیہائنڈ دا کیمرہ ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے میں یہ پوچھ لیتا ہوں, کبھی کسی نے آپ کو یہ رائے نہیں دی کہ طارق قادری صاحب کی ایک پیاری سی فوٹو جو ہے وہ اگر چھاپیں تو اتنا خرچہ ہوگا, اگر ہم نے اس کے اندر سے نکال لیا تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تھوڑی سی جے بلے بلے بھی ہو جائے گی, کبھی ایسی رائے آئی ہے یا اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا؟ دیکھیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور جو ڈاکٹر طارق صاحب کی جو شخصیت ہے, ڈاکٹر طارق صاحب نے ہمیشہ ہمیں یہ نصیحت دی ہے کہ آپ نے چیریٹی فار دا سیک آف چیریٹی نہیں کرنا. اچھا, یہ آپ کے لیے ایک عبادت ہے. اگر ہم بھی ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا چہرہ بینر کے اوپر, بیگز کے اوپر, سب جگہ لگا دیں تو پر یہ ایک مارکیٹنگ سٹنٹ ہو جائے گا بس. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو مارکیٹنگ سٹنٹ ہوگا. یس, اور یو ڈونٹ اپریشیٹ اٹ. وی از ناٹ اباؤٹ اپریشیشن, ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم اپنی ایڈ ڈلیور کر رہے ہیں. موٹی بات یہ ہے, موٹی بات یہ حق حقدار تک پہنچ جائے, یہ کافی ہے. اور یہی نصیحت ڈاکٹر طارق صاحب نے دی ہے جب انہوں نے اعلان کیا تھا 2 ہفتے قبل یو کے سے کہ اس سال کا جو عالمی میلاد کانفرنس ہم ملتوی کریں گے. اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں تو میرے خیال سے کروڑوں روپے کی کہانی ہے جس کی سیونگز ہوں گی اور یہ سب کچھ پیسہ ادھر. لیکن جو پیسہ ریز ہوا ہے آؤٹ سائڈ پاکستان اور ان سائڈ پاکستان, ہر روپیہ سیلاب کے اوپر ہم نے. یہ عالمی میلاد کانفرنس جو ہے یہ اپروکسیمیٹلی سالانہ ہی میرے خیال سے آپ کی ہوتی ہے. پچھلے 40 سال سے چل رہا ہے. یہ کتنے ایکسپینسز ہو جاتے ہیں؟ ملینز اینڈ ملینز. مجھے اس وقت ایگزیکٹ فگرز نہیں بیسیکلی بیکاز وہ لوکل, اور وہ تمام جو فنڈز ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں سیلاب متاثرین کی جانب, وہ منتخب ہوئے ہیں سیلاب کے لیے. یہ ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا. اپریشیٹڈ. اور یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں شاید کم لیڈرز کے اندر میں نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ. تو کوئی میسج دینا چاہیں ان لوگوں کے لیے, 2-3 قسم کے لوگوں کے لیے آپ سے میسج لوں گا. ظاہر ہے لوگ ڈاکٹر طارق قادری صاحب کو اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کی ایک بانڈنگ ہے, ان کا ایک احترام کا رشتہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحب کے کسی بھی نمائندے کی
بات کو وہ ایک اتھینٹک بات سمجھتے ہیں. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ ان کے ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں. کوئی پاکستانی بہن بھائی اپنے غزہ میں موجود بہن یا بھائی کو فنڈ کرنا چاہتا ہے, ایڈ کرنا چاہتا ہے, آئی ایم ویری اسپیسیفکلی سیئنگ غزہ میں موجود, تو اس کے لیے کیا رستہ ہے؟ از دیر اینی پاسبل وے؟ اور اگر ہے تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن غازہ کے اندر ہم نے فنڈ ریزنگ کبھی نہیں روکی, ٹھیک ہے, اور ہم اپنے ڈونرز کو یہ فنڈ ڈسپرس کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. یہ جب ہمیں راستہ اوپن ہو جاتا ہے ہم اپنے ڈونرز کو اطلاع بھی کر لیتے ہیں ویڈیوز کے ذریعے, فوٹوز کے ذریعے. تو ہم نے وہ جو راستہ ہم نے بند نہیں کیا. ایکسپیکٹڈلی ہم نے کوئی نئی اپلیکیشن موو آن کر رکھی یس, ابھی ہماری ٹیم 18 سپٹمبر کو جاری دوبارہ جارڈن, تو ہم نے نیا کام شروع یعنی یہ جارڈن میں آپ جا کر دوبارہ اپلیکیشن دیں گے یا یس یو ہیو ٹو, دیٹس دی اونلی آپشن. جارڈن کے ذریعے جیکو, اس کا نام ہے جیکو, JCHO, جو آفیشیل اینٹی ہے جارڈن گورنمنٹ کی, جو ڈیل کرتی ہے ایڈ کے حوالے سے. ان کے ذریعے آپ نے ایڈ ڈیلیور کرنا ہے انسائڈ غازہ. اور جو ہماری لوکل ٹیم ہے انیرا, جو میں نے آپ کی بات کی تھی, ان کے ذریعے جب وہ ان کو پرمیشن مل جائے کہ ہم انسائڈ غازہ کام کر سکتے ہیں تو اس وقت ہم اعلان کر لیں گے. اب ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو غزہ سے باہر موجود اہل غزہ ہیں, یعنی کوئی جارڈن میں بیٹھے ہوئے, کوئی مصر میں بیٹھے ہوئے, جو وہاں پر خیمہ بستیوں میں مہاجرین کے طور پر بیٹھے ہوئے, اگر کوئی ان کو اپنی محبت کا پیغام بھجوانا چاہتا ہے تو اس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو ان کی بیسک ضروریات ہیں وہ میڈیکل, فوڈ, بچوں کی تعلیم, خواتین کی جو بیسک ضروریات ہیں, فوڈ ریشنز, یہ بیسک چیزیں ان کی ضرورت ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن منتھلی فیملی سپورٹ پیکیجز پرووائڈ کر رہی ہے, بچوں کی سپورٹ کر رہی ہے تھرو تعلیم. تو جتنے ہمارے ڈونرز ان پروجیکٹس کے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں, میں آپ ان کو تمام کو یہ مدعو کروں گا کہ آپ پلیز ہمارے بہن بھائیوں کو سپورٹ کریں تھرو آور فیملی لائیولیہڈ پروجیکٹس انسائڈ جارڈن اینڈ لیبنان. تیسرے نمبر پر پاکستان میں سیلاب متاثرین کا تذکرہ کر لیتے ہیں. خوراک اور میڈیکل کیمپس کی بات میں نہیں کر رہا, میرا سوال ویری اسپیسیفکلی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہے. کیا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کوئی ریہیبلیٹیشن کا پروجیکٹ لانا چاہتے ہیں؟ اور اگر لانا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ خد و خال میں سمجھنا چاہوں گا. ہمارے اس وقت 3 سے 4 مین ریہیبلیٹیشن پروجیکٹس ہوں گے جو ہم نے ابھی بھی سوچا ہے, اور یہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے آلریڈی دعویٰ بھی کیا ہے, اعلان بھی کیا ہے. ایک اعلان ہم نے یہ کیا کہ یتیم بچوں کی کفالت تھرو آور اگوش پروجیکٹ, یعنی جس کا کوئی نہیں بچا اس کو آپ گود لے اڈاپٹ کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا لائیولیہڈ پروگرامز. اس وقت ہمارے مختلف ایریاز میں ہم سافٹ فری انٹرسٹ لونز پرووائڈ کرتے ہیں کہ کسی فیملی کو یا کسی ہسبینڈ کو وہ ایک نیا بزنس شروع کر سکتا ہے, یا کوئی ایسی بزنس شروع کر سکتا ہے, یا کوئی ان کو رکشہ دے دیں کہ جس میں آپ نے وہ لائیولیہڈ بنا دیں. یہ ہمارا وہ لون ہے اور وہ آپ کو اخوت کے طرز پہ آپ کو واپس کرتے ہیں. وہ انٹرسٹ فری لون, وی ڈونٹ ایکسپیکٹ نو سود نہیں لیں گے, وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اصل پیسہ واپس لیں گے. نو منی ریٹرن, سوری نو منی ریٹرن. اچھا, یعنی وہ قرض نہیں ہے, نو امداد ہے. اچھا, اگر کوئی فیملی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ رابطہ کیسے کریں گے؟ وہ منہاج welfare.pk کے ذریعے وہ رابطہ کر سکتی ہے, اور وہاں آپ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور وہاں ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہوگا, آپ ان کا فون بھی کر سکتے ہیں. وہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کی فل انفارمیشن لیں گے, اور اس روزگار پروگرام کے ذریعے ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تیسرا, ہمارے کلیکٹیو میریجز کے ذریعے اجتماعی شادیاں, جن لوگوں کی زیورات یا جو لوگوں نے سیو کیا ہے, اجتماعی شادی پروجیکٹ کے ذریعے ہم ان غریب بچیوں کی مدد کرتے ہیں, ان غریب فیملیز کی بھی مدد کریں گے. چوتھا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہمارا ایجوکیشن پروجیکٹ ہے. ہم فری اسکالرشپ دیتے ہیں, فری اسکالرشپ ان فیملیز کو یا ان بچوں کو جو ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی پروویژن منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے گی. پنجواں جو ہمارا جو ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ ہے, جیسا میں نے اعلان کیا تھا 2022 کا فلڈ کے بعد ہم نے 5000 نئے گھر تعمیر کیا ہے. یہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہوگا کہ ہم نئے گھر تعمیر کریں گے. جن لوگوں کا گھر جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, جن کا گھر نقصان میں ہو گیا ہے, تو ہم ان کے لیے نیا گھر بنائیں گے.
یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے 5-6 مین کام ہے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. ایک گھروں کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس کو فنڈ کرے، سپورٹ کرے یا بنا کے دے یا اس کی کوئی معاونت کا کام کرے، ظاہر ہے ایک ضرورت مند شخص جو ہے وہ اپنی پریزنس آپ کو بتائے گا، دکھائے گا کہ جناب میں یہاں پر موجود ہوں، تو ہی اس کو تقویت پہنچ سکے گی. تو اس کے حوالے سے کیا ہے، کس طریقے سے، وہ بھی آپ کی ویب سائٹ پر ہی اپنی ویب سائٹ میں سارے پروجیکٹس لسٹڈ ہیں، ان کی کاسٹ بھی لسٹڈ ہے. آپ ایک گھر بنانے کے لیے جو 1 یا 2 بیڈ گھر بنانے کے لیے اس کا کتنا خرچہ ہوگا روپیز میں، وہ بھی موجود ہے. اگر آپ نے کسی بندے کو روزگار اسکیم کے ذریعے جو امداد پہنچانا کہ وہ اپنا ایک نیا بزنس کھولے اور اسی کے ذریعے وہ ایک نیا زندگی شروع کریں، وہ بھی پرائس موجود ہے ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ عدنان سہیل بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو تقویت دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی کین ہیو ڈفرینسز بٹ اسٹل ون تھنگ از کامن، کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم گرے ہوئے کو اٹھانے کا کام کریں. جو شخص تکلیف میں ہے اس کے لیے معاون و مددگار بن کے آئیں. اللہ آپ لوگوں کے ہاتھ مضبوط کریں. اجازت چاہیں گے ناظرین، السلام علیکم.